الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا نسألک عزائم مغفرتک ومنجئات امرک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہم انا نسألک علما نافعا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274۔ الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات کو والنہار اور دن کو سرًا خفیہ چھپ کر واو اور علانیہ اعلانیہ کھلے ظاہر فَپَس لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم ان کے رب کے ولا خوف اور نہیں کچھ خوف ڈر علیہم ان پر واو اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ پیچھے تمام الفاظ ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ حزن سے یہ باب سامع یسمع ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ الذین وہ لوگ جو یأکلون وہ کھاتے ہیں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف اکل یأکل باب نصر ینصر۔ الربا سود، ربا یربو ربا کہتے ہیں زیادتی کو، اضافے کو، انٹرسٹ سود۔ لا نہیں یقومون وہ کھڑے ہوں گے، قوم یقوم باب نصر ینصر، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف فعل مضارع منفی ہے۔ الا مگر کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، یقوم واحد مذکر غائب اور یقومون جمع مذکر غائب۔ قام یقوم نصر ینصر کھڑا ہوتا ہے۔ الذی وہ جو یتخبط خبتی کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو، تخبط یہ باب تفاعل ہے، تخبط یتخبط دیوانہ کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو۔ خبط اللیل کہتے ہیں رات کی تاریکی میں بھٹکنا، اور خابط اللیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے ہوش نہ ہو۔ تو خبتی کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو، ہو اس کو، الشیطان شیطان نے، من سے المس چھونا، برائی اور آفت کا چھونا، دکھ پہنچنا، دکھ لاحق ہونا۔ ذالک وہ بھی ساتھ، انا بے شک، ہم وہ قالو انہوں نے کہا، انما بے شک، البیع تجارت۔ اب دیکھیں انا آگے آنے والے ناؤن کو زبر دیتے ہیں، لیکن جب انا کے ساتھ ما آ جائے تو اس کو کافہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو کفایت کر جاتا ہے اور آگے آنے والے اسم پہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر صرف انا ہوتا تو ان البیع یا ان البیع، لیکن ما لگنے سے یہ آگے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس نے آگے کے عمل کو روک دیا، آگے کے عمل کو روک دیا، یعنی انا جو کہ آگے جا کر کام کرتا ہے وہ حروف عاملہ میں سے ہے، اور انما غیر عاملہ کے آگے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ماں نے روک دیا، ماں نے اس کو سٹاپ کر دیا۔ البیع تجارت، سوداگری، ٹریڈنگ، مثل مانند الربا سود کے، واو اور احل حلال کیا، احل یحل احلال باب افعال ہے۔ اللہ کی پیش بتاتی ہے کہ اللہ فاعل ہے، اللہ نے حلال کیا البیع تجارت کو۔ اب یہ پورا سینٹنس ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، پہلا فعل، دوسرا
فائل اور تیسرا مفعول، فعل فائل مفعول بن کر یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ تو پہلے جز کو دیکھیں گے، اگر فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ بنے گا، اور اگر پہلا اسم ہوگا، اگر ہوتا اللہ احل البیع تو اللہ پہلے آ جاتا تو یہ جملہ اسمیہ بن جاتا۔ بہرحال احل فعل ہے، اللہ فاعل اور البیع مفعول، اللہ نے حلال کیا البیع تجارت کو۔ واو اور حرم یحرم تحریم باب تفعیل ہے، اس نے حرام کیا الربا سود کو۔ فا پس من جو جسے جاء پہنچی آئی، ہو اس کے پاس موعظتن یہ اسم مصدر ہے اور یہ فاعل ہے، اس کے پاس نصیحت آئی، من سے ربہ اس کے رب، فا پس انتہا وہ باز آ گیا، تو انتہا یہ باب افتعال ہے، اور انتہا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، وہ باز آ گیا، وہ رک گیا، فا پس لا کے لیے ہو اس کے ما جو سلف وہ گزر چکا، اسلاف جو پہلے گزر چکے، تو سلف گزر گیا، گزرنا اور ہو چکنا، سالف یسلف باب ناصر ینصر ہے۔ واو اور امر معاملہ ہو اس کا الا طرف اللہ اللہ کے، واو اور من جو عادہ اعادہ کرے دوبارہ کرے، عادہ ہٹ جانا لوٹنا، دوبارہ لوٹنا، اعادہ کرنا، تو عادہ وہ اعادہ کرے، فا پس اولئک وہ لوگ، اصحاب ساتھی، النار آگ، ہم وہ، فیہا اس میں، خالد کی جمع خالدون ہمیشہ رہنے والے، یمحق مٹاتا ہے۔ اب دیکھیں محقن کہتے ہیں مٹانے کو، گھٹانے کو اور بے برکت بنانے کو، کسی چیز کی برکت کو زائل کر دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب فتح کی خصوصیات کا تعلق اس کے مادہ کے حروف سے ہے۔ عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ضرور آئے گا، لیکن کبھی کبھی کچھ مادے اس سے مستثنیٰ ہیں، تو اکثر مادے یا تو عین کلمہ یا لام کی جگہ حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ضرور آئے گا۔ تو دیکھیں ماہ کا ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، تو ماہ کا یمحا کو یہ باب فتح یفتح ہے، مٹاتا ہے اللہ، اللہ کی پیش بتاتی ہے، اللہ مٹاتا ہے الربا سود کو، الربا مبنی ہے، حالت فاعلی اور مفعولی میں ایک جیسا رہتا ہے، الربا سود، واو اور یربی وہ بڑھاتا ہے، پالنا بڑھانا زیادہ کرنا، اربا یربی اربا یہ باب افعال ہے، وہ بڑھاتا ہے، الصدقات صدقہ کی جمع صدقات کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا، کل ہر کفار ناشکرا، فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ناشکری کرنے والا، اثیم گنہگار، آثم یأسم سامع یسمع ہے، اور اسیم گناہ کرنے والا۔ انا بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، واو اور عاملو انہوں نے عمل کیے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، عمل یعملو باب سامع یسمع ہے، الصالحات نیک، واو اور اقامو انہوں نے قائم کیا، الصلاۃ صلاح نماز، واو اور آتو انہوں نے ادا کی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا خوف اور نہیں کچھ خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہیں وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یا ایہا اے حرف ندا ہے، الذین وہ لوگ جو اسم موصول، آمنو ایمان لائے، اتقو تم تقوی کرو، اتقا یہ باب افتعال ہے، تم ڈرو تم تقوی کرو، اللہ اللہ سے، واو اور ضرور تم چھوڑ دو، وزر یہ باب سامع میں بھی ہے اور فتح میں بھی ہے، ما جو باقیہ باقی رہ گیا، من سے الربا سود، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے، فا پس ان اگر لم تفعلوا تم نے نہیں کیا، تو دیکھیں لم یہ ماضی جہد نفی بلم، تو مضارع کے ساتھ لم لگتا ہے
اور ماضی منفی کے معنی دیتا ہے۔ ما فعلوا انہوں نے نہیں کیا، اور لم تفعلوا یا ما فعلتم تم نے نہیں کیا، اور لم تفعلوا کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن لم لگنے سے تھوڑا سا اس میں شدت آ جاتی ہے۔ تو لم تفعلوا تم نے نہیں کیا، لم نے آخر میں نون کو گرا دیا، تفعلون تھا، نون کو گرایا لم نے، اور ماضی منفی کے معنی میں لے آیا، تم نے نہیں کیا۔ فَأَذَنُوا تو تم خبردار ہو جاؤ، بھی ساتھ حرب جنگ، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کا رسول، واؤ اور ان اگر تم نے توبہ کی، فَپس لکم تمہارے لیے، رؤوس رأس کی جمع ہے، سر کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو اصل اموالکم تمہارے مال کا، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ ہی ظلم کیے جاؤ۔ ظلم یظلم باب زارا و یضرب ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر ہے، دونوں تظلمون اور تظلمون۔ ان میں فرق یہ ہے کہ تظلمون فعل مضارع معروف ہے، اور تظلمون فعل مضارع مجہول ہے، یعنی وہ ایکٹیو وائس ہے، وہ پیسیو وائس ہے، وہ ایکٹیو ورب ہے، وہ پیسیو ورب ہے۔ تم ظلم نہ کرو، اب اس میں فاعل موجود ہے، اور تظلمون تم ظلم نہ کیے جاؤ، تو فاعل اس میں موجود نہیں۔ مجہول میں پیسیو وائس میں فاعل موجود نہیں ہوتا، تم پہ ظلم نہ کیا جائے، کرنے والے کی بات ہی نہیں ہے، اور وہ معروف ہے۔ تو لا تظلمون پھر لا لگنے سے وہ فعل مضارع منفی بن گیا، تم ظلم نہیں کرتے اور تم ظلم نہیں کیے جاتے، یا تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ واؤ اور ان اگر کانا ہے، ذو والا عسرتن تنگی، فا پس ناظرتن مہلت دینا، یہ اس میں مصدر ہے، الا طرف مئی سروح آسانی کے، واؤ اور ان کے تصدقو تم صدقہ کرو، باب تفعل ہے، صدقہ تصدق یا تصدق تصدق باب تفعل، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون علم رکھتے، واؤ اور اتقو تم بچو، یومن اس دن سے، ترجعون پھر یہ فعل مضارع مجہول ہے، تفعلون کے وزن پہ، جیسے تظلمون اس ڈائے کو لیں، یہ سانچہ ہے اس میں فٹ کریں، تفعلون تظلمون ترجعون، رجع یرجع یہ باب ضرب یضرب ہے، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفیٰ پوری دی جائے گی، کلو ہر نفس جان انسان، ما جو کسبت اس نے کمائی کی، کسب یکسب باب ضرب یضرب، اور یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، وہم اور وہ، لا یظلمون ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب تا جو ہے تم کے لیے ہے تظلمون، اور یا وہ کے لیے ہے، تو یہ جمع مذکر غائب ہے، اور تظلمون جمع مذکر حاضر ہے۔ تا علامت یاد رکھیے گا، مضارع کی علامت تا تم کے لیے ہے، اور یا ان کے لیے، وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 سے وہی مضمون چلا آ رہا ہے، اور قرآن پاک اخلاق سکھاتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ستائے گا۔ وہ رب رحمان کیسے کیسے انسینٹیو دیتا ہے کہ دیکھو جو مال میں نے تمہیں دیا، جو صلاحیتیں میں نے تمہیں دیں، تو میری راہ میں خرچ کرو گے کھلے چھپے، تو فکر مت کرو، وہ اللہ کے بینک میں، میرے بینک میں ڈپازٹ ہو گیا، اور اس پہ تمہیں میں بے حساب اجر دوں گا۔
اور تم پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم، ہر غم اور خوف سے تمہیں نجات دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کان اجود الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ تو ایک صحابی نے جب اس آیت کو سنا تو صحابہ کرام جب بھی کوئی آیت سنتے تو سراپا آیت بن جاتے، فوراً اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے، اس کو پریکٹس کرتے۔ تو انہوں نے جیسے ہی سنا تو 10,000 رات کو، 10,000 دن کو، 10,000 چھپ کر اور 10,000 انہوں نے ظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیے۔ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 4 دینار ایک رات کو اور پھر ایک دن کو اور پھر چھپ کر 4 دینار اور پھر ظاہر کر کے خرچ کیے، کہ تاکہ ہر آیت کی وہ تمام برکات لے لیں، اس کو پریکٹس کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہر خوف اور غم سے نجات پا جائیں۔ یاد رکھیے کہ الوقت سیف قاطع، وقت تو ایک کاٹنے والی تلوار ہے۔ کہا کہ اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو تمہیں وقت کاٹ دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کی سواری پر بیٹھ کر شاہ سوار بن جاؤ اور ایک ایک لمحہ نیکیوں کے سوداگر بنو، موتی چنو، اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو۔ اگر نیکی کے کاموں میں نہیں لگاؤ گے، وقت کو تو فل کرنا ہی کرنا ہے، یہ سپیس تو فل کرنی ہی کرنی ہے، تو نفس تمہیں برائیوں میں لگا دے گا۔ صحابہ کرام کے پاس بھی اتنا ہی وقت تھا جتنا ہمارے پاس ہے، لیکن وہ ایک ایک لمحہ موتیوں کو، جواہر کو، درر کو، قرآن پاک کے جواہر انہوں نے اپنی زندگی میں شامل کیے، اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے حقدار ہوئے، رب کی بارگاہ میں گئے تو ہر خوف اور غم سے ان کو نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ بار بار خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور یاد رکھیے صدقات ڈپریشن کا علاج ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں۔ اب یہ والا رکوع سود کی حرمت پہ ہے اور اس کی شناعت پر انتہائی اہم مقام ہے۔ اب 2 چیزیں ایک دوسرے کا الٹ ہیں، انفاق اللہ کے لیے خرچ کرنا اور سود، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ اور فطرت کا اصول ہے کہ کسی شے کی حقیقت تب تک واضح نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا اپوزٹ، اس کا ضد کا تذکرہ نہ ہو، ضد کا بیان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پرفیکٹ کلام ہے، تو اللہ جہاں جنت کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی جہنم کی، جہاں پہ اہل النار کی بات ہوتی ہے تو بعد میں فوراً اہل الجنت کی بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے اپوزٹ سے، ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تاریکی روشنی اور جمال بدصورتی کو بے نقاب کرتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور دوسری طرف سود کھانا ہے، یہ برعکس معاملہ ہے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر بدحواس بنا دیا ہو۔ تو مفسرین کی اپنی اوپینینز ہیں، تو کہا یا تو وہ قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ان کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے کہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہو، اور کہا کہ اگر دنیا میں بھی کسی سود خور کو دیکھیں تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، پاگل ہو جاتا ہے پیسے کے پیچھے، مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، میڈلی ان لو ود منی ہوتا ہے، تو پیسے کے پیچھے پاگل ہوتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ سود گناہ کبیرہ ہے، اور سود کے بارے میں بہت ساری آیات اتری، اور یہ ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں آخری آیت ہے۔
کہ سب سے بڑا شرک مادے پہ توکل ہے، سب سے بڑی شیطنیت ہے، اور اس میں سود کا اہم کردار ہے۔ فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود لیتے ہو تو اللہ کے ہاں وہ گرو نہیں کرتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے تم زکوٰۃ دیتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو وہ تمہارا کریڈٹ بن جاتا ہے، وہ اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ جتنا بھی تمہارا سرپلس ویلیو ہے، اس کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہا جو سرپلس ہے، زائدہ ضرورت ہے، اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اور سود خورانہ ذہنیت کیا ہے کہ جو بچت ہے، جو سیونگ ہے، جو سرپلس ہے، اس کو مزید کمائی کا ذریعہ بنائیں، کسی سیونگ بینک میں، کسی سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کر اس پہ سود لیں۔ تو دیکھیں، ایک چیز ربا الفضل ہے کہ کوئی چیز کسی کو دی جائے تو جب اس کو ایکسچینج کریں تو ویسی ہی چیز اسی کوالٹی کی لے سکتے ہیں، اگر اسے بڑھ کر لیں گے تو وہ سود ہوگا۔ اور ایک ربا النسیہ ہے، اس شرط پر کسی کو پیسے دینا کہ وہ پیسے زیادہ واپس کرے گا۔ فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو دیا جائے کہ اتنے عرصے کے بعد دینا اور اتنا اس پہ پروفٹ دینا، تو یہ سود ہے۔ فکسڈ پروفٹ ہی سود ہے۔ دیکھیں، اسلامی فقہ کا 2/3 فائنینشیل میٹر سے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ، آپ نے لعنت کی آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقولہم سوا، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ مال لوٹاتے وقت زیادہ پیسے دینا اور فکسڈ پیسے کرنا، یہی سود ہے۔ اور 7 مہلکات، السبع الموبقات، جو 7 گناہ ہلاک کرنے والے ہیں، ان میں ایک گناہ سود کا گناہ ہے، شرک ہے اور سود ہے۔ تو اسلام فلاح چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، سوشل جسٹس چاہتا ہے۔ صحت مند اکانومی کے لیے پیسہ سرکولیٹ کرے، پیسہ گردش کرے، سرکولیشن آف ویلتھ ہو، کہ جیسے خون جسم میں اگر جم جائے تو کلوٹ بن جاتا ہے، مہلک ہے، ایسے پیسہ معاشرے میں اگر وہ سرکولیٹ نہیں کرے گا تو پیسہ پیرالائز ہوگا، جیسے جسم پیرالائزڈ ہو جاتا ہے۔ 40 سے زیادہ احادیث سود کے بارے میں ہیں۔ شیئرنگ از کیئرنگ۔ تو ایسا خوبصورت قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس قانون پہ عمل کریں گے تو اس میں ہماری اپنی فلاح ہے اور اجر اللہ سے وصول کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، سود دوسرے کا خون چوستا ہے، دوسروں کی مشکلات سے فائدہ اٹھانے کی ڈیزائر ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ سود خود غرضی، لالچ، بزدلی، سنگ دلی، بے انصافی کو فروغ دیتا ہے، اسی سے نیگیٹو ٹرینڈز فروغ پاتے ہیں، اس سے بے حسی آتی ہے، اور بے حس انسان پاگل کی طرح ہوتا ہے، دوسروں کی نیڈز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ لو، اور جس سے منع کیا اس سے بچ جاؤ۔ ذالک بانہم، یہ سزا اس لیے ہے، قالوا، انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، وہ مخبوط الحواس کیوں ہوں گے، دنیا میں بھی پاگل ہوں گے، دنیا میں بھی مخبوط الحواس پیسے کے پیچھے، اور قبر سے اٹھتے وقت اور میدان محشر میں بھی یہ سزا اللہ اس لیے دیں گے کہ انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ یہ کیا میتھڈولوجی ہے، اس میں کیا فرق ہے، نکاح زنا میں کیا فرق ہے،
ٹریڈنگ اور انٹرسٹ میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، دیکھو اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی فَانْتَہَا، نصیحت سے رک گیا، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے وہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظہ آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج آ گیا، نصیحت آ گئی، تو جو پہلے ہو چکا اب اس سے باز آ جاؤ، اور جو پہلے ہو چکا اس کا معاملہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو توبہ یا قبول ایمان کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہ ہوگی، جو معاملہ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ ومن عادا، اور جو دوبارہ لوٹ آئے، جس نے دوبارہ یہ حرکت کی، جس نے دوبارہ سود لیا، سودی کاروبار کیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ سود کا لین دین آگ کا ٹکڑا ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے، صدقات کو گرو کرتا ہے، صدقات کو پالتا ہے۔ کہا کہ سود شیش محل کی طرح ہے کہ ایک پتھر پڑے گا اور سارا ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھتی ہے، انفلیشن بڑھتی ہے اور تباہی ہوتی ہے۔ سود کے لین دین سے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کا انجام مال کی قلت ہوگا۔ سود اور صدقہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جب یہ اپوزٹ ہیں تو ان کے ریزلٹس بھی مختلف ہیں۔ تو دو مختلف چیزیں، دو مختلف راستے، دو مختلف کیریکٹرز، دو مختلف ذہنیتیں، تو دو مختلف انجام ہیں۔ کہا کہ تم پائنیئرز بن جاؤ، ٹرینڈ سیٹرز بن جاؤ اور اس کو ختم کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ایک حصہ ماں سے زنا کرنا ہے۔ 1 درہم کھانا 36 بار زنا کرنا ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہوگی وہ اس سود کو چھوڑ دے گا، وہ صدق اور سچائی کو فروغ دے گا۔ کہا یربی صدقات، اللہ تمہارے خزف ریزوں کے عوض جواہرات کے پہاڑ اللہ عطا کرے گا۔ بہت پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتے ہیں، داہنے ہاتھ سے لیتے ہیں، اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ صدقہ دینے والا، اس میں للہیت ہوتی ہے، بے غرضی ہوتی ہے، وہ بے لوث ہوتا ہے، اس کی نیچر کیئرنگ ہوتی ہے، بلا معاوضہ۔ وہ اس دنیا میں نیکی کرتا ہے، آخرت میں راحت پاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ مکانات کی طرح تھے اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ پوچھا کون ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر میں کچھ لوگ ہیں، ان کو پتھر ٹھونسے جا رہے ہیں، جیسے وہ نکلنا چاہتے ہیں تو پتھر کی چوٹ سے دوبارہ نہر میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہا یہ بھی سود خور ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہی کامیابی ہے، اسی سے پیس، ٹرینکویلٹی آتی ہے، اور یہ سب صدقہ سے آتا ہے۔ سود کا انجام قلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فائنینس، یہ اکانومی، اس کو پڑھیں گے کہ ہماری بینکنگ کیسی ہو، ٹریڈنگ کیسی ہو،
اگر پوزیشن اینڈ پاور ہے تو اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. قرآن پاک ہم سب کا یوزر مینول ہے. اس کے اکارڈنگ اگر ہم اپنے سسٹم بنائیں گے تو کامیاب ہوں گے. دین کو قائم کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ سود کی دھول ہر ایک کو پہنچے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ بھی کلام پاک میں بتا دی کہ واللہ لا یحب کل کفار نسیم. اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو، سود کھا کر گناہ میں پڑنے والے کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان کا کریڈٹ، ان کا بینک بیلنس، ان کا اکاؤنٹ رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. مزید اللہ نے وارن کیا، اللہ کی پکار پہ لبیک کہو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، پریکٹیکلی اب اس کو امپلیمنٹ کرو، چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو ہم سب کو اللہ نے ہم سب سے خطاب کیا کہ اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی خوف کی لگام میں اپنے وجود، اپنے نفوس کو کس لو، صراط مستقیم کے راہی بنو. اور جو اگر سودی کاروبار کرتے ہو یا کسی کو پیسہ سود پہ دیا ہوا ہے تو اصل رقم وصول کر لو اور باقی جو سود ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم ایمان لانے والے ہو. تو دیکھیں بنو ثقیف اور بنو مخزوم، ان کا آپس میں کوئی سودی معاملہ تھا. مخزوم مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا اب سود نہیں دیں گے. آپ کے کورٹ میں وہ آئے، معاملہ آپ کے پاس پہنچا، تب یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتار دیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اب الٹیمیٹم ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنگ کی دھمکی دی کہ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہ آئے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا کہ روز محشر ہتھیار دیے جائیں گے کہ آؤ جنگ کرو اللہ اور اس کے رسول سے. تو پہلا قدم ارادے کا ہے کہ آج ہی اپنے ارادوں کو خالصتاً اللہ کے لیے کر لیں کہ اللہ جو تو نے کہہ دیا، ہم نے اپنے ارادے، اپنی خواہشیں اللہ چینج کر دی، ہم نے اپنا رخ موڑ دیا، صراط مستقیم پہ ہم نے قدم جما دیے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اب اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، سود لے کر نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی ظلم کیے جاؤ. لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز منیمائز کریں، بس اللہ سے کریں. معاملات میں سود اور عقیدے میں شرک سے تباہی پھیلتی ہے. سود خور آدم خور ہیں، یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے اور نئی غلامی وجود میں آئی ہے. تو آپس کے معاملات میں رحمت ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، صدقہ ہو، قرض دینا ہو تو اللہ تعالیٰ حلال عطا فرمائیں گے اپنے بیش بہا خزانوں سے. اللہ عطا کریں، چاہے کم بھی ہوگا تو وہ برکت والا ہوگا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو، قرض دار، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آسانی تک اس کو مہلت دے دو کہ آسانی سے رقم واپس کر دے. اگر کوئی ایسا قرض دار ہے تو اللہ
انکریج کر رہے ہیں، انسپائر کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ کسی کو سود پہ پیسہ دیا تھا، اگر اس کے پاس تنگی ہے تو اس کو کشادگی تک مہلت دو تاکہ وہ تمہیں آسانی سے رقم واپس کر دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اس سے آگے اگر مقربین کی لسٹ میں آنا ہے تو معاف کر دو، صدقہ کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، وہ رأس المال، وہ اصل مال اس کو دے دو، آخرت میں تمہارے لیے وہ ذخیرہ بن جائے گا۔ فرمایا کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دو یا معاف کر دو تو اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ہوگا۔ اور پھر جب مہلت ختم ہو گئی، اب مزید اس نے مہلت لی تو پھر دگنی رقم کا ثواب ہوگا۔ ایکسٹرا مہلت دو گے تو اللہ ایکسٹرا ریوارڈ عطا کریں گے۔ یہ بینیفیشیل ٹرانزیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ اور یاد رکھیے تمام مذاہب میں سود حرام ہے۔ جو لوگوں کو سہولت دے تو اللہ اس کو سہولت عطا کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ جس کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس قانون کا اعلان کیا۔ آپ ایک مشن کی تکمیل کے لیے آئے تھے، وہ دین جو حضرت آدم سے چلا آپ کی ذات میں آ کر قائم دائم ہو گیا۔ آپ ایک پورا سسٹم لے کر آئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ آپ قرآن پاک بھی لے کر آئے اور ساتھ ہی پورا ایک سسٹم، پورا ایک نظام لے کر آئے، اس کو امپلیمنٹ کیا۔ تو آپ نے آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں اس قانون کا اعلان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے سب کا سود چھوڑ دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ اب اصل رقم ملے گی، سود کی زائد رقم نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ رِبًا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وہ سب معاف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وَلَكِنَّ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن اصل مال کہ تم حقدار ہو وہ تمہیں ملے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ زیادہ لے کر ظلم کرو اور نہ ہی کمی کر کے تم پہ ظلم کیا جائے۔ وَأَوَّلُ رِبَا مَوْضُوعٌ رِبَا العباس ابن عبد المطلب کلہ۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں، حضرت عباس کا سود میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو پیچھے جو آیت گزر چکی کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے یہ تحریک شروع کی اور فرمایا کہ آج حضرت عباس کا سود میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو دیکھیں کہ آپ نے ایک سسٹم بنایا، تو حضرت عمر کے دور میں صدقہ لینے والا کوئی نہ تھا، تو کیوں کرو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے بچو، اس مصیبت اور رسوائی سے بچو، اس دن کی مصیبت اور رسوائی سے بچو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ وہ بڑا بھاری اور مشکل دن ہے، اس دن کی رسوائی سے بچو۔ اللہ بار بار وارن کر رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہ آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ تو یہ آخری آیت ہے۔ 31 ڈیز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ جس مشن کی تکمیل کے لیے آئے تھے وہ مشن آپ لے کر چلے، اس کو امپلیمنٹ کیا اور رب کی بارگاہ میں آپ پہنچ گئے۔ تو صحابہ کرام جب کسی آیت کو سنتے تھے تو سراپا آیت بنتے تھے،
تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان آیات کو پریکٹس کرنے والا بنا دے۔ علامہ صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو صحابہ کرام کا بہت بڑا ہم سب پہ احسان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کا لمحہ ہم تک پہنچا دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ تمام بھلائیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، نجات دینے والے کام مانگتے ہیں، ہر گناہ سے بچاؤ مانگتے ہیں، ہر نیکی کی لوٹ مانگتے ہیں، جنت کی کامیابی اور دوزخ سے نجات مانگتے ہیں۔ ہم اس رب کائنات سے علم نافع مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔